ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو پولیٹیکل ٹاک پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. کچھ بات کر رہے ہیں بڑی گرفتاریوں کے حوالے سے آج ہم اس پروگرام میں, اور قمر صاحب کا تجزیہ جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید کتنی گرفتاریاں ہونا باقی ہیں. کچھ بات کر لیتے ہیں. بیانات پہ بیانات آ رہے ہیں, میڈیا ٹاک بھی آ رہی ہے. شہباز شریف کیا کہتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کے پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں. کیا کہتے ہیں, ایسا کہنا ٹھیک ہے ان کا؟ دیکھیں قانون میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی اسمبلی کا ممبر ہے یا کوئی وہ ہے تو اس کو اسمبلی میں جانے کے لیے یہ پروڈکشن آرڈرز آتے ہیں, یہ قانون میں شک ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو میں سوچ رہا ہوں, جو میری سوچ ہے, نہ صرف یہ میری سوچ ہے لیکن یہ میں آپ کو آواز پہنچا رہا ہوں جو اس وقت پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی سوچ ہے کہ اب ہمیں چہرے نہیں بدلنے, حالات بدلنے, حالات بھی نہیں بدلنے, اب نظام بدلنا ہے. اچھا, اب نظام بدلنے کا وقت آ گیا ہے. یہ ہم نے یہ جو لوگ کہتے تھے نا بھائی جو لولی لنگڑی یہ وہ جو بھی ہے وہ جمہوریت اچھی ہے, وہ لوگ کہتے تھے جو جمہوریت کو لوٹ مار کرتے تھے. جمہوریت میں آنے کے لیے ایم این اے ایم پی اے بننا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایم این اے ایم پی اے بننے کے لیے 5-5 کروڑ روپے خرچ کر کے وہ ایم پی اے بنتے ہیں, اور کئی کروڑ روپے خرچ وہ اسی لیے بنتے ہیں کہ ہم 10 کروڑ خرچ کر کے جا کے عوام کی خدمت کریں گے. وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ جو کروڑوں کے اور اتنے کے فنڈ ملیں گے ڈیولپمنٹ وغیرہ کے, جتنا خرچ نہیں کر رہے اتنا جمع کر لیں گے, وہ جمع کر لیں گے, اس سے کہیں ڈبل جمع کر دیں گے. سندھ میں 15 سال حکومت پیپلز پارٹی کے, میں جو پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں, مطلب کہ محترمہ کے بعد 15 سال حکومت پیپلز پارٹی کی سندھ پہ رہی ہے. کیونکہ میں اسی لیے میں ان کو ٹارگیٹ کرتا ہوں پیپلز پارٹی کو, کہ میں خود سندھ میں رہتا ہوں, سندھ کے گاؤں ایک ذرے سے واقف ہوں. اس 15 سال میں کہیں پر بھی ایک اینٹ لگائی ہے, کہیں پر بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ روڈوں کی حالت تو دیکھیں آپ سے. میں ایک ٹاک شو چل رہا تھا ٹی وی پہ, وہاں پہ پیپلز پارٹی کی ایک بہت اچھی بھلی خاتون جو ہے وہ ٹاک شو میں حصہ لے رہی تھی. اینکر نے بڑا اچھا سوال کیا کہ بی بی آپ کیا بات کرتی ہیں, آپ لاڑکانہ کی حالت دیکھی ہے آپ نے, کہ لاڑکانہ کیا کھنڈر بنا ہوا ہے. کلونی جی کیا ہوا ہے لاڑکانہ کو, کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ تو وہ چشمہ پہن کے دیکھتے ہیں جب جو ہر چیز خراب نظر آتی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس کو گلے میں ڈالو رسی, اور لاڑکانہ کے ایک گلی میں, ایک محلے میں, ایک اسر میں گھسیٹ کے گھماؤ, تاکہ خود آنکھوں سے دیکھے, گھٹنوں پانی میں سے گزرے, وہاں کے گلیوں کی گندگیاں دیکھے, وہاں کے روڈوں کی ان کی حالت دیکھے کہ موہن جو دڑو جو 5000 سال پرانا ہے وہ اس سے زیادہ صاف ستھرا نظر آئے گا. یہ ان کو جا کے وہاں دکھائیں, رسی ڈال کے جا کے دکھائیں, تاکہ اس کو پتا ہو کہ ہاں واقعی یہ ہے. اور وہ کہتی ہے کہ آپ وہ چشمہ پہنتے ہیں جس میں آپ کو, تو یہ لوگ وہ چشمہ پہن کے جاتے ہیں نا کہ ان کے آنے پہ صفائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, نظام کو تبدیل کر دیا جاتا ہے, کارپیٹ لگا دیے جاتے ہیں, وہ بھی صفائی خاص اس روڈ پہ ہو رہی ہے جس روڈ سے ان کو گزرنا ہوتا ہے. شاید اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ سب اچھا جو اندرون شہر کے جو اندر کے روڈ ہیں, اندر کی جو گلیاں ہیں اندر کی, وہ جو ہیں کبھی اگر آپ اپنے ادارے کی طرف سے جائیں وہاں پہ جا کے آپ فوٹیجز بنائیں, آپ جا کے آ کے ساری دنیا, ساری میڈیا دکھا چکی ہے پورے دنیا کو کہ کیا وہ وہاں پہ حالت ہے, گلیوں کی کیا حالت ہے, پینے کا سر صاف پانی نہیں ہے, تعلیم کا نظام نہیں ہے, اتنی گندگی ہے, ہاسپٹلز نہیں ہے, اتنی گندگی ہے کہ آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے. روٹی کھانے کو نہیں ہے سر, آپ گھر کی صورتحال دیکھ لیں. یہ کہتے ہیں کہ جی وہ نہیں, وہ تو سب صحیح ہے, اربوں روپے ملتے ہیں کہ فلاں جگہ اسپتال بنے گی, وہ اسپتال بن بھی گئی, اسپتال کے سالانہ مینٹیننس بھی جا رہا ہے, سرزمین پہ اسپتال کا نام نہیں ہے. عطائی ڈاکٹروں نے جگہ جگہ چھوٹے موٹے کلینک کھولے میں, ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, جعلی ڈگری ہے. اپنے 15 سال ہیں حکومتیں کی, تو اس وقت ان کو کچھ یاد نہیں آیا. اب اپوزیشن پہ وہاں یہ نہیں ہوا, وہاں یہ نہیں ہوا. اب آپ اپنا تو گریبان میں دیکھ کے بتاؤ کہ یہ پہلے جواب دو, آپ لوگوں نے کیا کیا, آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا. کہتے تھے ہمارا ایک ہی نعرہ ہے, روٹی کپڑا اور مکان, وہی عوام سے چھین لیا. کہاں ہے روٹی کا اور مکان؟ انہوں نے کیا دیا ہے, روٹی کے بدلے گولی دیے, مکان کے بدلے قبر دیے, کپڑے کی جگہ پہ کفن دیا ہے. صحیح بات ہے, بالکل. کیا یہی دیا ہے انہوں نے جو نعرہ لگایا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے علاوہ اور عوام کو کچھ نہیں دیا. اب تو آپ لیاری میں جا کے ذرا پوچھیں تو لیاری والے خود اتنے تنگ ہیں, حالانکہ کہا جاتا تھا کہ لیاری جو ہے پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے, ووٹ بینک ہے,
اور تھا، اور اب وہاں جا کے آپ وہاں سے پوچھے تو آپ کو ساری سچائی بیان کریں گے، سب بتائیں گے. آپ دیکھیں نا پہلے لوگ ڈرتے تھے. یہ آپ کا جو شہزادہ اٹھا ہے، جس کے لیے میں کہوں گا نہ ہی ہے نہ شی ہے، سمجھا نا، جو اٹھا ہے، جو وہ زبان بول رہا ہے یہودیوں کی اور اسرائیل کی اور انڈیا کی زبان بول رہا ہے، میں سیدھا سیدھا اس پہ الزام لگاتا ہوں کہ تم ان کے ایجنٹ ہو، تم ان کی زبان بول رہے ہو، تم اس ملک کے غدار ہو. سمجھا نا، تمہیں جو ہے وہ ملک کا غدار قرار دینا چاہیے. ابھی تک ہماری گورنمنٹ اور ہماری فوج اور ہمارے کیوں خاموش بیٹھے ہیں کہ جو ملک کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کو آپ دیکھیں. ہمارے قانون میں ہے کہ غدار کی سزا موت ہے. بالکل، جو غداری کرے گا اپنے وطن سے اس کی سزا موت ہے. ہمارے یہاں جس پہ انگلی اٹھاؤ وہ غدار نکلے گا، جس کو دیکھو وہ غدار ہمارے یہاں تو اتنے نام ہیں غداروں میں، اتنے نام ہیں غداروں میں کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بس اللہ اگر مجھے کوئی ایسا موقع دیتا تو میں ایک دن میں 50,000 لوگوں کو، سارے غداروں کو گولی مروا دیتا، بعد میں بھلی مجھے مار دیتے، لیکن میں ان کو صاف کر دیتا، غداروں کو نہیں چھوڑتا. صحیح. قمر صاحب ذرا جذباتی ہو گئے، بہت محب وطن ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے پاکستان کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو ضرور اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور ہمارے اپنے ہی حکمران جو ہے پاکستان کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تو ایسے میں عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی یہ تو عوام ہی بہتر جان سکتی ہے. تو قمر صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے، قمر صاحب آپ بلاول صاحب کے بارے میں مطلب اتنا اچھا تجزیہ دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلاول صاحب ہو سکتا ہے کچھ ان کی ڈگر پہ نہ چلے، ہو سکتا ہے کچھ نقشہ بدلنے کی کوشش کریں، کیا پتا ان کو مارجن نہیں دیا جا رہا، کیا پتا ان کو مطلب ان کے پیچھے کوئی اور ہو اور ان کو چلایا جا رہا ہو ایز اے رپورٹ کے طور پر. صورتحال یوں بھی اگر ہم دیکھے جائیں تصویر کا ایک رخ، میں یہ دعا کروں گا کہ ایسا ہو. اگر کسی کو اللہ ہدایت دیتا ہے اور وہ اٹھ کے اپنے بڑوں کے داغ دھونے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے بڑوں نے تو بیڑا غرق کر دیا، اب میں آ کے تھوڑا سا بہتر کروں. اگر ایسی اس کو سوچ آ جائے جو آئے گی نہیں، ایسے باپ کا بیٹا ہے کہ اس کے دماغ میں وہی شیطانیت بھری ہوئی ہے، وہ اچھائی اس کے دماغ میں آ نہیں سکتی. تو سر ہم نے یہ بھی تو دیکھا ہے کہ بلاول صاحب جو ہے پہلے سیاست سے کتراتے تھے، ان کو فورس کیا گیا، پریشرائز کیا گیا، جب کہیں جا کے انہوں نے پھر انٹری ماری ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو اتنی سمجھ بوجھ آ گئی ہے، اچھا اور برے میں تمیز آ گئی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان کے اندر کے جذبات بول رہے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ سیاست تو ان کے خون میں. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر میں جذبات زنانے ہیں کہ مردانے ہیں. جی سر، یہ تو خیر ان کی اپنی شخصیت ہے، اس کے بارے میں تو ہم کچھ بول نہیں سکتے، لیکن ان کی جو ایک اسپیچ بڑی پاورفل تھی. اس کی دیکھیں میں کلیئرلی کہتا ہوں، اس کی زبان اپنی نہیں ہے، وہ کسی کی زبان بول رہا ہے. اچھا، وہ کوئی اس کے پیچھے ہے جو اس کو کہتا ہے آج یہ بولنا ہے، آج یہ بولنا ہے. سیدھی سی بات ہے، اس کا اپنا وہ کوئی. اچھا، اب جو پیچھے تھے اب وہ اندر چلے گئے، کیا لگتا ہے آپ کو، کیا کچھ وہ سنبھل پائیں گے، سنبھال پائیں گے؟ جو اندر چلے گئے ان کے پیچھے بھی بہت ہیں. اچھا، زرداری صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جیل میرا دوسرا گھر ہے، کیا لگتا ہے آپ کو، کیوں بولتے ہیں وہ اس طرح سے؟ اب انشاءاللہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ میں ایسا ہوں؟ اب اگر انصاف ہوا، اگر ہماری عدالتوں میں بھی کچھ جذبات پیدا ہوئے محب وطن ہونے کے، صحیح، کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے وطن کو نوچ نوچ کے کھایا ہے. سر عہدوں سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے نا، ان کو کچھ سزا ملنی چاہیے. اگر انہوں نے انصاف کیا تو پھر وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ اب جیل میرا دوسرا گھر نہیں ہے، اب قبر میرا دوسرا گھر ہے. اچھا، مریم نواز کا یہ کہنا ہے، مریم نواز جو ہے کافی ہمیں ٹویٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور مریم نواز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں کی گرفتاری سے جعلی وزیر اعظم جواب دہی سے نہیں بچ سکتے. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیں، کیونکہ اپوزیشن جماعتیں ساری مل گئی ہیں نا. اپوزیشن جب خود حکومت میں ہوتی ہے تو جو کچھ ابھی وہ کر رہے ہیں ٹویٹ وغیرہ، اس سے کئی گنا زیادہ گھناؤنے کام وہ کر چکی ہے. کبھی ایک دن اس پہ بھی ٹویٹ کریں گے ہم نے بھی یہ کچھ کیا تھا، سمجھا نا. اب یہ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں.
تو ایک بات بنتی تھی کہ جی ہم نے بھی کیا گند، انہوں نے بھی گند کیا، ہم دونوں برابر ہیں. اب یہ کہتے ہیں ہم نے تو بڑا پارسائی دکھائی تھی، یہ سارا گند یہ کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے. یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. جب عمران خان بھی اپوزیشن میں تھے تو وہ بھی بہت کچھ ان کے لیے کہتے تھے. ہاں صحیح بات ہے. یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر تو چلائے جاتے ہیں پارٹیوں کی جانب سے. اچھا یہاں پہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا یہ بھی کہنا ہے کہ متنازع عدالتی فیصلوں کو عوام نے کبھی قبول نہیں کیا. مطلب کیا کہیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر یہاں پہ بھلی یہ نواز شریف والے ہوں، زرداری والے ہوں، یا جنہوں نے بھی اس ملک کو لوٹا وہ ہیں، اگر ان کے حق میں فیصلہ آ جائے تو وہ کہیں گے ہماری عدالتوں جیسی آزاد عدالتیں دنیا میں نہیں ہیں. اگر ان کے خلاف فیصلے آ جائے تو وہ کہتے ہیں عدالتیں بکی ہوئی ہیں، عدالتیں انصاف نہیں کر دی، عدالتیں وہ نہیں کر رہی. اب یہ ایک تضاد ہے بیچ میں کہ اگر میرے حق میں بات ہوتی، انصاف وہ ہے نا، مانے نا، پھر دل میں تو چور ہے نا، پتہ ہے کہ ہم نے لوٹا ہے. اگر مجھے سزا ہوئی تو میں مانوں کہ ہاں واقعی عدالت نے انصاف کیا، یار چوری تو میں نے کی ہے، ضمیر تو بولے گا نا. صحیح بات ہے. سر بڑی عیاشیاں کی گئی ہیں، بڑی بڑی چیزیں خریدی گئی ہیں، طیارے تک خریدے گئے ہیں، قرض پر خریدا گیا طیارہ زرداری خاندان سندھ حکومت انور مجید کے زیر استعمال بھی رہا ہے. کیا کہیں گے؟ مطلب عوام یہاں بھوکی مر رہی ہے، تھر کی صورتحال دیکھیں. مطلب ان لوگوں کے ضمیر نہیں جاگتے. مطلب کچھ تو کریں نا. یعنی اگر آپ 1 روپے میں سے 4 روپے اپنے پاس رکھتے تو کچھ چونی تو لگاؤ. ضمیر ہو تو جاگے نا. جب کسی کے پاس ضمیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، پیدائشی نہیں ہے، پیدائشی ان کے پاس ضمیر نہیں ہے، تو وہ ضمیر جاگے گا کب؟ اسی وجہ سے ہماری مجبوری ہے. بس ہم نے جو سہنا تھا وہ سہ لیا، ابھی جو کچھ اور سہنا ہے وہ بھی سہ لیں گے. لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں، ہماری آنے والی جنریشنز کو بھی کچھ بہتر ہو جائے تب بھی ہم سمجھیں گے کہ ہم نے بہت کچھ پا لیا. صحیح. آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان کے حالات آپ کو بدلتے ہوئے؟ مجھے تو کہیں سے دکھائی نہیں دے رہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہماری آنے والی جنریشن بھی جو ہے وہ بہتر حالات میں سروائیو کر پائے گی. مجھے لگتا ہے کہ حالات جوں کے توں ہی رہیں گے. اب کوئی اللہ تعالیٰ ہی اپنا معجزہ دکھائے تو دکھائے. میں بار بار یہی کہتا ہوں، ہمیں اب کسی سے امید نہیں ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں، ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا معجزہ دکھائے تو دکھائے، ہمیں بظاہر کوئی نظر نہیں آتا. کیونکہ دیکھیں نا سر، ہمارے یہاں جو ہے مہنگائی جو ہے عروج پر جاتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، مہنگائی کا تو آپ ہر مہینے پیٹرول کی پرائز، گیس، یہ وہ مہنگا ہو جاتے ہیں. اشیاء خوردنوش رمضانوں میں دیکھ لیں کیا حال رہا. عوام بیچاری پریشان، اور عوام تو بالکل ایک بیزار ہو گئی ہے. اب وہ کہتی ہے ٹھیک ہے مل رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، نہیں ملے. آپ نے دیکھا ہوگا عوام کی صورت ہے. عوام حکمرانوں کو ایسی زمانوں میں یوز کرتی کہ میں بتا نہیں سکتی. عوام کی اس وقت ایسی حالت ہے کہ وہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں. وہ بیچارے، خاص طور پہ آپ کا مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس تو پس کے رہ گیا ہے. ایک فقیر ہے، گدا گر ہے، وہ مانگا بھیجا، جا کے فٹ پاتھ پہ سو گیا، گزار لیا. ایک سفید پوش آدمی نہ کسی سے مانگ سکتا ہے، نہ کسی کے آگے جھک سکتا ہے، نہ وہ بیچارہ تو پس گیا. مطلب کہ عوام کو تو ایسا پیسا جا رہا ہے چکی میں کہ جو جیل میں ہوتا ہے نا، جن سے چکی پسواتے ہیں، تو یہ عوام کی ایسے چکی پیس رہے ہیں. صحیح. سر یہاں پہ بریک لیں گے، پھر آ کے اس چکی پہ بھی بات کرتے. تو یہاں ہوا ایک بریک کا ٹائم.